السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ابھی ایک چھوٹا سا مسئلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہے فلسطین اور اسرائیل کے معاملے پر۔ فلسطین اور اسرائیل کے ساتھ جو ہمارے سینٹیمنٹس ہیں وہ بڑے ایموشنل ہیں، کیونکہ ہم کبھی اس علاقے کے متعلق سوائے جذبات کے اور کچھ نہیں جانتے۔ شاید یہ بات آپ کو بری لگے اور ہمارے اس کے پاس حوالے بھی موجود ہیں، لیکن کچھ ریئلٹیز ہوتی ہیں جو زمینی حقائق ہوتے ہیں۔ امریکہ کتنا ہی پاورفل تھا، 20 سال وہ افغانستان میں لڑا، اتنا سامان ہونے کے باوجود وہ افغانستان سے جیت نہیں سکا، کیونکہ جو مد مقابل تھے وہ افغانی مقامی تھے، جس بنیاد پر امریکہ کو شپمنٹ میں مسائل تھے، امریکہ کو ڈیلیوری کے مسائل تھے، اور کمیونیکیشن کے حوالے سے بہت سارے مسائل موجود تھے، کیونکہ جب آپ کے پاس گراؤنڈ نہیں ہوتا تب آپ کے پاس مشکلات ہوتی ہیں۔ ہمارے سینٹیمنٹس موجود ہیں کہ فلسطین ایک آزاد ریاست تھی، جی بلا شبہ تھی، لیکن کیا کازز ہوئے یہ مجھ سے زیادہ بہتر جو ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ اس میں لوگوں نے زمینیں بیچیں نہیں بیچیں، لوگوں نے ان کو ویلکم کیا نہیں کیا، یہ سب چیزیں تاریخ کا حصہ موجود ہیں۔ اگر ہمارے سینٹیمنٹس موجود ہیں کہ فلسطین جو ہے وہ مسلمانوں کی جگہ ہے، تو اسی جگہ پر کرسچنز کے سینٹیمنٹس بھی موجود ہیں، اور اسی جگہ کے لیے یہودیوں کے سینٹیمنٹس بھی موجود ہیں، زائونسٹ۔ اب انہوں نے دو تین چیزوں پر کام کر کے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا، اور ڈیولپ کرنے کے بعد اب وہ اس خطے کی بڑی پاور ہے۔ اس کے پاس اکانومی ہے، اچھی چل رہی ہے، ان کے پاس جو جدید اسلحہ ہے ان کے پاس وہ بھی بہت کمال کا ہے۔ اور اس کے بالمقابل اگر ہم دیکھیں جو ہمارا وہ بیلٹ ہے سارا، آپ مصر کی کنڈیشن دیکھیں، مصر میں حالات کیا ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ اردن، لیبنان، سعودی عرب، کوئی بھی کنٹری ایسا نہیں ہے جس کے پاس ایک اچھی اور مضبوط آرمی ہو۔ ہمارے پاکستان کی آرمی سے 100 طرح کے اختلافات ہو سکتے ہیں اپنی پارٹی کی بنیاد پر، یہ کسی بھی بنیاد پر آپ پاکستان میں رائٹ رکھتے ہیں کہ آپ کسی سے اختلاف کریں، لیکن پاکستان جیسی مضبوط آرمی جو ہے وہ کسی بھی اسلامی ملک کے پاس نہیں ہے۔ ایون اگر میں ترکی کی بات بھی کروں تو ترکی کے پاس بھی وہ انڈیپینڈنسی نہیں ہے کہ وہ کسی جگہ پر سوائے مسلمان ملکوں کے، بلکہ شام میں اس نے جو ہے وہ کرد علاقوں کے اوپر حملے وغیرہ کیے، نہیں کر سکتے۔ تو دو ریاستی حل تو ایک مدت سے جو مغرب کی دنیا ہے وہ تو دیتی رہی ہے۔ اب ہمارے پاس کیا بچتا ہے پیچھے؟ کیا فلسطینی افراد کے پاس ان کا اپنا بینک ہے؟ نہیں ہے۔ کیا فلسطینی افراد کے پاس اپنی کوئی جماعت ہے؟ نہیں ہے۔ کیا فلسطینی افراد کے پاس اپنا کسی بھی انفراسٹرکچر کا ڈھانچہ موجود ہے؟ نہیں ہے۔ دیکھیں، حماس نے ایکٹیویٹی کی یا نہیں کی ایک الگ معاملہ ہے، لیکن سینٹیمنٹس موجود ہیں تینوں بڑے مذاہب کے۔ تو اس وقت ہمیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے۔ اب مجھے پتہ ہے کہ آپ اس میں قائد اعظم صاحب کا کوٹ دیں گے کہ وہ اسرائیل جو ہے ایک ناجائز ریاست ہے، بلا شبہ ایک ناجائز ریاست ہے، لیکن وہ اپنا پنجہ جو ہے وہ مضبوطی سے گاڑ چکی ہے، اور اس میں اگر وہ ہمیں کچھ علاقہ مل رہا ہے فلسطین میں، ویسٹ بینک کا اور غزہ کا، تو ہمیں وہ ایک آزاد ریاست کے طور پہ منوا لینا چاہیے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی ملک جو ہے وہ لڑ نہیں سکتا، نہ سعودی عرب، نہ عمان، نہ کویت، کوئی بھی ملک، کوئی بھی عرب ملک جو ہے وہ اس کے ساتھ لڑ نہیں سکتا۔ تو بنسبت اس کے کہ کل مزید خون ہو، کل مزید اس سے بہتر ہے کہ ہم آج جو ہے یہ کام کر سکیں
کہ دو آزاد ریاستوں کو تسلیم کریں اور اس خطے کو امن کے خطوں میں شامل کروا سکیں. اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے. آپ جذباتی طور کے اوپر کہیں کہ ہم نے ایٹم بم کس لیے رکھا ہوا ہے، آپ ایٹم بم نہیں مار سکتے ہیں، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. آپ اپنی آرمی نہیں بھیج سکتے ہیں، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. کیونکہ ہم پہلے بھی تقریباً کتنی ہم 1975 کے بعد سے جو ہے وہ حالت جنگ میں چل رہے ہیں. کبھی رشین افغان وار ہم نے بھگتی ہے، کبھی ہم نے افغان امریکہ وار بھگتی ہے. میری نسل جو میری ہم ایج ہیں، ہم سب نے دیکھا ہے کہ کیا کیا حالات رہے ہیں افغانی جہاد کی بنیاد کے اوپر. اور ہم جو میرے والد والی جنریشن تھی، انہوں نے دیکھا ہے کہ رشیا افغان وار کی وجہ سے پاکستان نے کیا کیا جھیلا ہے. تو اب ہم یہ نہیں چاہتے، کیونکہ دو نسلیں ہماری اس چیز میں گزر گئی ہیں، تو اب نہیں ہم چاہتے کہ ہماری جو آنے والی تیسری نسل ہے وہ بھی انہی کاموں کی طرف موو کرے. پاکستان میں ایجوکیشن کے ایشوز ہیں، پاکستان میں بجلی کے ایشوز ہیں، پاکستان میں کرپشن کے ایشوز ہیں، پاکستان میں ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کو سولو کرنا چاہیے. اختلاف آپ کا بنیادی حق ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. لیکن اگر آپ کسی سے لڑ نہیں سکتے ہیں تو کچھ شرائط پر چیزیں مان لینی چاہیے اور سٹرگل جاری رکھیں. آپ یہ والا حصہ لیں فلسطین و غزہ کا، اس کے بعد یہاں پہ اپنی ڈیولپمنٹ، ایجوکیشن، یہ سب چیزیں بہتر کریں. آپ اپنے آپ کو جہاز سازی کے اندر اتنا بہتر کریں، آپ اپنے آپ کو اسلحہ سازی کے اندر اتنا بہتر کریں، آپ اپنے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کر آئیں، آپ اپنے اندر اکنامک سٹیبلٹی لے کر آئیں. یہ سب چیزیں جب آپ لے کر آئیں گے نا اور آپ پاورفل ہو جائیں گے، دین آپ اسرائیل کو یہاں سے ختم کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ چانس نہیں ہے. اختلاف آپ کا رائٹ ہے، آپ کیجیے. یہ میرے نظریات تھے. تو اللہ حافظ، جزاک اللہ.